تو آج ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوانی کے دور میں جب دوبارہ سے کعبہ کی تعمیر ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی، اور پھر حضرت خدیجہ کی پرسنالٹی کیسی تھی اور ان کا رول کیا تھا اسلام کے لیے خاص طور پر۔ تو تعمیر کعبہ سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائک ہی واز ان ہز 20s جب کہ یہ واقعہ پیش آیا کہ کعبہ جو ہے اس کی عمارت خراب ہو گئی تھی، کیونکہ بار بار بارشیں اور سیلاب وغیرہ آئے، تو یہ ضرورت محسوس ہو رہی تھی کہ کعبہ کو دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ تو قریش مکہ نے مال اکٹھا کیا اور پھر اس کی تعمیر شروع کی، اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ انہوں نے یہ چاہا کہ جتنی حلال کمائی ہے اس سے کعبہ کی تعمیر کریں گے، تو وہ پیسے جو ہیں وہ کم پڑ گئے تھے، اس وجہ سے انہوں نے کچھ حصہ بغیر کنسٹرکشن کے چھوڑ دیا، اس کی چار دیواری نہیں کی، جس کو حتیم کہتے ہیں، اور ابھی وہ سیمی سرکل کے فارم میں خانہ کعبہ کے باہر ہے، اور لوگ اس میں نماز پڑھنے کو خوش قسمتی سمجھتے ہیں، کیونکہ اگر دیکھا جائے تو وہ ایک طرح سے خانہ کعبہ کا حصہ ہے۔ تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رول تھا کہ جب حجر اسود لگانے کی باری آئی تو لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کو کون لگائے گا، اور یہاں تک ہوا کہ سب کے لیے شرف اور عزت کا باعث سمجھا جا رہا تھا، تو لوگوں کی نیام سے تلواریں تک نکل آئیں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ جو بھی حجر اسود کو لگائے گا تو وہ کہہ لیں کہ اس کی عزت بڑھے گی، یا وہ زیادہ پرومیننٹ ہو کر نظر آئے گا۔ تو ہر قبیلے کا لیڈر اپنے آپ کو ہی پرومیننٹ یا امپورٹنٹ دکھانا چاہ رہا تھا، تو اس وجہ سے وہ ہر قبیلے کی جو مختلف وہاں قبائل تھے ان کی خواہش تھی کہ انہی کے لیڈرز لگائیں۔ تو اس پرابلم کو اس طرح سے سولو کیا گیا کہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ نیکسٹ ڈے قریش کے قبیلے میں سے جو بھی داخل ہوگا خانہ کعبہ میں تو ہم اس کی رائے کو تسلیم کر لیں گے، اور وہ اتفاق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو لوگوں نے ان کو دیکھتے پکار اٹھے کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے یا صادق اور امین ہے، یعنی وہ خوش ہو گئے اس بات پر کہ محمد بن عبداللہ جو ہے وہ ان کے لیے فیصلہ کریں گے۔ تو اس پورے قصے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ قریبی لوگوں میں بلکہ پوری سوسائٹی کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نوجوان کے طور پر مشہور تھے جو صادق اور امین ہیں۔ اگر ہم ان کے بیک گراؤنڈ کو دیکھیں تو یتیمی اور غربت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرورش پائی۔ تو دیکھیں کہ سوسائٹی میں جب کبھی بچہ یتیم ہوتا ہے اور اس کے اوپر سے پھر غربت بھی ہوتی ہے، تو پرورش میں یا آپ کی پرسنالٹی میں کتنے فلاز آ سکتے ہیں۔ والدین جب سرپرست نہیں ہوتے، جب کوئی گائیڈ کرنے والا اس طریقے سے نہیں ہوتا، آل دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا اور چچا ان کی خبر گیری کرتے رہے، لیکن ٹینڈنسی ہوتی ہے اس بات کی کہ انسان جو ہے وہ مختلف اس طرح کی دوستیوں میں پڑ جائے یا اس کا کریکٹر قابل مثال نہ ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یونانیمسلی وہ سب سمجھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپ ایک چادر لیں اور اس کے اندر حجر اسود کو رکھیں، اور پھر اس چادر کے کناروں کو سب جو لیڈرز ہیں وہ پکڑ لیں اور وہاں تک لے جائیں جہاں پر نصب کرنا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اٹھا کر خانہ کعبہ میں فکس کر دیا۔ اس کے علاوہ آگے چلتے ہیں سٹوری میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ سے شادی کی کا واقعہ میں ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور چچا ہیں زبیر، جنہوں نے آپ کی بہت زیادہ خبر گیری کی، اور ان کے ساتھ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹریول کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ان کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احساس ہوا کہ وہ بہت تنہا رہ گئے ہیں، تو انہوں نے چاہا کہ وہ شادی کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگا، لیکن انہوں نے اس وقت ڈینائی کر دیا۔ وہی آپ کی یتیمی اور غربت سامنے تھی کہ ہر انسان چاہ رہا ہوتا ہے کہ بہتر سے بہتر جگہ پر رشتہ طے کریں، تو انہوں نے بنو مخزوم کے ایک ویلدی خاندان میں اپنی بیٹی کی شادی کی۔ پھر کچھ عرصہ اس طرح گزرتا ہے کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے جاتے تھے، اب ان کے پاس اپنا تو اتنا مال نہیں تھا کہ وہ خود انویسٹ کر سکے، تو حضرت خدیجہ کی سٹوری ایک سائڈ پر چل رہی تھی، جیسے کہہ لیں کہ دونوں سائڈز پہ اللہ تعالیٰ مختلف طریقے سے تیار کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو۔ تو حضرت خدیجہ کا یہ معاملہ تھا کہ وہ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی تھیں۔ وہ ایک بہت رسپیکٹیبل اور ایک ویلدی گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کی پہلے والد کی ڈیتھ ہو گئی تو اس سے انہوں نے کافی مال انہیرٹ کیا، اس کے بعد ان کی ایک جگہ پر شادی ہوئی، کچھ عرصے بعد ان کے وہ ہسبینڈ وفات پا گئے، پھر ان سے بھی جو وراثت میں ان کو مال ملا، اور اس کے بعد پھر دوسری شادی کی، اور کچھ عرصے میں وہ ہسبینڈ بھی ان کی بھی انتقال ہو گیا۔ تو اس سے یہ کہ حضرت خدیجہ کے پاس کافی زیادہ کہہ لیں کہ ویلتھ
تھی، لیکن obviously وہ خود جا کر کام نہیں کر سکتی تھی کیونکہ ان کے 3 بچے بھی تھے۔ بچوں کی تعداد اور جینڈر مختلف بتایا جاتا ہے، بٹ اگر ہم اس کو سائڈ پر بھی چھوڑ دیں تو یہ ہے کہ آپ 2 دفعہ بیوہ ہو چکی ہیں اور پھر آپ کے بچے بھی ہیں جن کی خبر گیری کرنی ہے، تو پھر حضرت خدیجہ نے اپنا مال دوسروں کو دینا شروع کیا کہ ان کے بہاف پر وہ ٹریڈ کر کے آئیں یا تجارت یا کچھ بھی کریں، لیکن ان کو اکثر اوقات نقصان اٹھانا پڑا، اور ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ ایک شخص مال لے کر گیا اور وہ سیریا گیا اور اس کے بعد وہ واپس ہی نہیں آیا۔ تو شی واز ان سرچ آف اے پرسن جو کہ واقعی آنیسٹ ہو اور ان کے مال کا خیال رکھے، کیونکہ اس طریقے سے تو آخر کار وہ یعنی بزنس میں لاس ہوتا رہتا اگر اس طرح کے لوگ انہیں ملتے رہتے۔ تو آخر کار انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر ہوئی کہ وہ بھی تجارت کے لیے جاتے ہیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹوٹلی ایک ان نون فگر نہیں تھے ان کے لیے، ایک تو مکہ کے ایسے نوجوان کے طور پر مشہور تھے جن کے کوالٹیز کا ہر کوئی کہہ لیں کہ فین تھا، پسند کرتا تھا، تعریف کرتا تھا، اور اس کے علاوہ یہ کہ حضرت خدیجہ کی جو اپنی بھابھی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی تھیں، یعنی رسول اللہ علیہ وسلم کی پھپھی جو حضرت صفیہ ہیں وہ حضرت خدیجہ کی بھابھی تھی، تو اس طریقے سے بھی ایک جان پہچان تھی۔ تو حضرت خدیجہ نے اپنا مال ان کو دیا، اور ہم نے بچپن میں یہ پڑھا ہے کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں بہت منافع ہوا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2-3 دفعہ اس ٹریڈ کاروان کو لے کر گئے۔ حضرت خدیجہ کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ قریش کے بہت سارے رئیس لوگوں کے قافلوں سے بھی بڑا ہوتا تھا۔